نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم صدر محترم، حکمان مستحکم، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور معزز حاضرین محفل، رب کائنات مرب بے نیاز نے ہمیں جس دین اسلام سے نسبت اور تعلق عطا فرمایا ہے، وہ دین اس دھرتی کے سینے پر خدا کا آخری دین اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ خدائے بزرگ و برتر سے اپنے تعلق کو استوار کرنے اور اخروی زندگی میں سرخ رو ہونے کے لیے صرف اور صرف اسلام کی صورت میں ایک ہی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، اسلام چند ٹھوس اور ناقابل تبدیل حقائق کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کا نام ہے، جن میں سر فہرست وحدت الہی اور توحید باری کا وہ انقلاب آفری اور آفاقی عقیدہ ہے جو تمام نبیوں کی مشترکہ میراث اور ہمیشہ سے آسمانی مذاہب کا اولین پیغام رہا ہے، اور موجودہ دور میں جبکہ دیگر ادیان و مذاہب وہم کی کارگاہوں میں بے شمار خدا ڈھال رکھے ہیں، مگر عقیدہ توحید ہی اسلام کا دوہرائے امتیاز اور سرمایہ ناز ہے۔ معزز سامعین، عقیدہ توحید اسلام کا وہ بنیادی اور حساس عقیدہ ہے کہ اس کی حفاظت و بقا کے لیے اسلام نے اپنے نام لیواؤں اور جگر پاروں سے جانی مالی قربانیوں کے بڑے بڑے نذرانے پیش کروائے، لیکن لازوال عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بال آ جانے کو بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ دور صدیقی سے لے کر دور نانوتوی تک کی صدیوں پر پھیلی ہوئی کاروان ایمان و عزیمت کی روشن اور تابناک تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے اپنی رگے گلوں کا آخری قطرہ نچوڑ دینے والے علماء، صلحاء اور اکابر و اسلاف نے عقیدہ توحید کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے والے ہر فتنے کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا اور وقت کے طوفان ارتداد کو اپنی کمین گاہوں میں لوٹنے پر مجبور کیا۔ خلیفۃ المسلمین محسن المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سر اٹھانے والے فتنہ ارتداد سے پنجہ آزمائی کے لیے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کا جو قلندرانہ نعرہ بلند کیا تھا، بعد میں آنے والے پیکر استقامت امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حجت الاسلام امام غزالی، مجدد ملت شیخ احمد سرہندی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ اور ان کے اشباہ و امثال کے سرفروشانہ کارناموں میں اس الہامی نعرے کی للکار اور گونج سنائی دیتی رہی۔ فتنہ ارتداد ہر دور میں بھیس بدل بدل کر نمودار ہوتا رہا، اور یہ فرزندان ملت اپنی حمیت دینی، بصیرت ایمانی اور مہارت علمی کے بے خطا تیروں سے ان فتنوں کی
زبا چاک کرتے رہے اور خزا کے تھپیڑوں کے مقابلے میں اپنا خون جگر نچوڑ نچوڑ کر چمنستان توحید و ایمان کی آبیاری کرتے رہے. میں جھوم کے جب دارو رسن چوم رہا تھا، میں جھوم کے جب دارو رسن چوم رہا تھا، حیرت سے مجھے مستی کردار نے دیکھا. معزز سامعین، ایک طرف ہمارے اکابر و اسلاف کے یہ کارنامے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو دوسری طرف آپ اس ملک کے تیزی سے بڑھتے ہوئے حالات پر نظر ڈالیں تو آپ صاف محسوس کریں گے کہ فتنہ ارتداد کا پودا پھر سے اپنی گردن اٹھا رہا ہے. اس کی شاخ ہے عملی ارتداد، فکری ارتداد، تہذیبی ارتداد اور اعتقادی ارتداد کی شکلوں میں آنن فانن پھیل رہی ہے. اور یہ فتنہ اب برق بے اما بن کر خرمن توحید و ایمان کو لاکھ میں تبدیل کرنے کے لیے بے تاب ہے. ایسے سنگین حالات میں ملت کے بھی خواہوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ کے سرمایہ عقیدہ و ایمان کے حفاظت کے لیے کمر کسے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دروازوں کو پہلی فرصت میں بند کر دے جہاں سے یہ فتنے ملت کے حصار میں داخل ہو رہے ہیں. حضرات، سیلاب ارتداد کے مقابلے کے لیے اولین اقدام کے طور پر ملک کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ عقیدہ توحید ہی ہمارے لیے مدار نجات، دارین کی سعادتوں کے حصول کا واحد راستہ اور ہماری حیات مستعار کی سب سے قیمتی پونجی ہے. روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور زمین و جائیداد تو کیا، پورے عالم کی شہنشاہی کے بدلے میں بھی اس نعمت ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا. مادی منفعت اور حرص و ہوس کی تیز و تند آندھیاں بھی ہمارے عقیدہ و ایمان کی چنگاری کو بجھا نہیں سکتی. اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے اس بات کو اتنا پھیلائے کہ یہ مضمون اس ملک میں سانس لینے والے ہر بندے مومن کے دل کی پکار بن جائے. یہاں تک کہ برادران وطن اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننے والوں کو بھی یقین ہو جائے کہ مسلمان متاع ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے خون جگر کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دینے کو تیار ہے اور اہل ایمان سے عقیدہ توحید چھیننے کی کوشش کرنا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ خطرناک ہے. حضرات، فتنہ ارتداد کی آگ کو بجھانے کے لیے کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ شہر شہر، قصبہ قصبہ اور قریہ قریہ مکاتب کا جال پھیلا دیا جائے اور یہ کام اتنے وسیع پیمانے پر کیا جائے کہ مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل چھوٹے سے چھوٹا دیہات بھی اس ایمانی قلعے سے محروم نہ رہے. اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے قربانی فضلائے مدارس کو پیش کرنی ہے کہ وہ متمدن شہروں میں گوشہ عافیت تلاش کرنے کے بجائے مجاہدے اور جفا کشی کو اپنا شیوا بناتے ہوئے دیہاتوں کی خاک چھاننے پر آمادہ ہو اور بنجر علاقوں میں پہنچ کر مدارس و مکاتب کی صورت میں توحید و ایمان کی شمع روشن کرے. بڑی سے بڑی مصیبت اور سنگین سے سنگین حالات بھی ان کے پائے استقامت میں تسلسل نہ پیدا کر سکے. جہاں جائے وہاں پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور موت آ جائے تو وہی مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائے. اہل ثروت اور مالداروں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ فلک بوس کوٹھیاں بنا لے. شادی بیاہ کی دھوم دھام اور رسوم و رواج کی پابندی میں بے تحاشا
تماشا روپیہ جلانے کے بجائے مکاتب دینیہ کے قیام اور ان کے نباہ کے پاکیزہ اور تعمیری مقصد کے حصول کے لیے اپنے مال و زر کی تھیلیوں کے منہ کھول دے اور قوم و ملت کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کے لیے خون پسینے کی کمائی لٹا دینے کو اپنی سب سے بڑی سعادت خیال کرے۔ حضرات، قافلہ ملت کو ارتداد کی ہلاکت خیز گھاٹیوں میں لے جانے والی ایک اور چیز فقر و فاقہ اور عسرت و تنگ دستی ہے۔ امام بیہقی نے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، عجب نہیں کہ غربت و فاقہ کشی کفر تک پہنچا دے۔ اور ملک میں پیش آمدہ واقعات اس حدیث پاک کی عملی تشریح ہے۔ بطور خاص عیسائیت اور قادیانیت کے گماشتے توحید و ایمان کی عمارت میں نقب زنی اور غارت گری کرنے کے لیے مسلمانوں کی تنگ دستی اور معاشی بدحالی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب تک نہ جانے کتنے خستہ حال اہل ایمان اپنوں کی بے اعتنائی اور غیروں کے فریب مال کا شکار ہو کر اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم علاقوں میں معمولی فیس پر چلنے والی تعلیم گاہیں اور غیر سودی بینک قائم کیے جائے۔ اہل ثروت ایسے علاقوں میں پہنچ کر سرمایہ کاری کر کے بے روزگار مسلمانوں کے لیے تجارت و ملازمت کے مواقع پیدا کرے۔ حضرات، اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے دانشمندانہ اقدامات کے ذریعے مخلوق الحال فرزندان توحید و ملت کی اشک شوئی کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ قوم کی بے حسی اور طوطا چشمی نے سارے کاموں کو کھائی میں ڈال رکھا ہے۔ حضرات، یہ چند تدابیر ہے جنہیں عملی جامہ پہنا کر ہم اپنے دین و ایمان کے لٹیروں کے چاروں شانے چت کر سکتے ہیں اور ملت کی کشتی کو ارتداد کے بھور سے نکال کر ساحل مراد تک لے جا سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔